گا کہ ہم اتنا تلخ لہجہ کیوں اختیار کر لیتے ہیں؟ ہماری زندگی میں ایسا کیا آ جاتا ہے؟ ہم نے کون سی ایسی ڈرپ چڑھا لی ہوتی ہیں اس وقت جس وقت ہم اس تیش میں آ جاتے ہیں؟ حضرت واصف علی واصف اللہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو زبان سے نکلے الفاظ ہیں نا، یہ تین کام کرتے ہیں۔ یہ قائل کرتے ہیں، یہ مائل کرتے ہیں، یہ گھائل کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ان میں سے کیا کرنا ہے۔ جس طرح سے خوبصورت لباس پہن کے ہم اپنے جسم کو دیدہ زیب کر لیتے ہیں، اسی طرح سے یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہیں۔ جو لوگ تلخ کلامی کرتے ہیں، لفظ گفتگو کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اکثر لوگ ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا جی اسلام کے اتنے سارے ارکان ہیں، میں ایسا کیا کام کروں جو میں ہر وقت کر سکتا ہوں؟ جی تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو، سب سے قیمتی جو بات ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم کچھ نہیں بول سکتے تو خاموش رہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زبان کو پکڑ کے بھی بتایا تھا کہ اس پر کنٹرول کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ جی صبح اٹھتے ہیں نا تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ آج کا دن احتیاط سے گزارنا، بات تم کرتی ہو سزا ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ زبان اتنی قیمتی چیز ہے کہ یہ آپ کی کردار سازی کرتی ہے، بے شک آپ کی ملت سازی کرتی ہے، اور معاشرے کا رجحان پتہ چل جاتا ہے اس میں بولے گئے الفاظ کے حوالے سے۔ بے شک وہی بات، زبان شیری ملک گیری۔ ملک گیری کہ جو ملک میں جو بولا جا رہا ہے اس سے پتہ چلے گا یہ کتنی ترقی یافتہ قوم ہے، یہ اس کے اندر کتنا سلجھاؤ موجود ہے۔ الفاظ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے جی۔ کہتے ہیں ایک دکھی دل سے نکلا ہوا شعر کتنے بے قرار دلوں کو راحت دے جاتا ہے۔ تو یہ الفاظ یہ ہیں جو آپ کے اوپر اثر کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کے اوپر اثر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے اندر اگر کوئی چیز ہوگی نہیں تو آپ دیں گے کیا؟ دیں گے کیا؟ میری جیب میں اگر 100 روپے ہے تو مجھ سے کوئی مانگے تو میں 100 روپے میں سے دے سکتا ہوں یا 100 روپے دے سکتا ہوں۔ اگر میرے اندر ہیں ہی کانٹے، اگر میں نے اپنے اندر رکھے ہی گلے رکھے میں ہیں تو پھر ہم باہر کیا دیں گے؟ مولانا روم نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ وہ ریگستان میں دو قافلے آ کے اکٹھے کھڑے ہوئے، اور صبح جب اذان ہوئی تو وہ پارسی کا تھا ایک قبیلہ اور ایک مسلمانوں کا۔ پارسی قبیلے نے آ کے تو وہ مسلمانوں کے خلیفہ کو تحفے دیے کہ جی یہ ہماری جو بیٹی ہے نا وہ مسلمان ہونا چاہتی تھی، لیکن صبح کی اذان اتنی کرخ تھی آپ کی کہ ہماری بیٹی منکر ہو گئی ہے دوبارہ۔ اچھا، یعنی کہ اس حد تک لہجوں کی اور الفاظ کی ادائیگی کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ ہمارے مؤذن کو شیریں سخن ہونا چاہیے، ہماری تبلیغ کرنے والے کو خوش الحان ہونا چاہیے، ہمارے جو گفتگو کرنے والے افراد ہیں ان کے لفظوں سے لوگوں کے لیے تاثیر نکلنے چاہیے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ صادق کلام کے لیے صادق ذات ضروری ہے۔ از دل خیزت بر دل ریزت، اگر آپ کے دل سے نکلے گی تو دل پہ اثر کرے گی، اگر آپ نے بناوٹی بات بنا کے اپنے پاس رکھی ہوئی دوسروں کے اوپر اثر بھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے اپنی ذات کو منور کرنے کے لیے یہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ نے کمرے کے اندر ایک چھوٹی سی ایسے خوشبو کر دی ہے نا تو پورا ماحول معطر ہو جاتا ہے۔ اور یہی جو لوگ خوشبو میں رہنا چاہیں اچھے الفاظ استعمال کریں، جو بدبو میں رہنا چاہتے ہیں، چمڑے کی منڈی میں رہنا چاہتے ہیں، وہ وہاں کے وہ سخت لہجہ وہ استعمال کریں۔